اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم صدق اللہ خالق العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، گزشتہ درس میں اہم ترین مسائل عورتوں کی جو ماہواری ہے ان پر کن چیزوں کی پابندی اور کن چیزوں کے نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا تعلق ان کے شوہروں کے ہوں گے، تفصیلاً گفتگو ہو گئی۔ آج ایک اور طریقہ کہ بعض لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں تو کہ میں نے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ وہ قسم اس نے غلط کھائی۔ میں اسلام آباد کے فمز اسپتال میں تھا، بیٹا بیمار تھا تو اس کو بڑی تکلیف تھی۔ میں گیا، میں نے بولا ڈاکٹر سے ابھی بچے کو تکلیف ہے، ذرا دیکھ لیں۔ ڈاکٹر ایک کرسی پر بیٹھا ہے لیکن اس کو پتا تھا غریب آدمی کون پہنچے گا، ہم تو سیاسی لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، تو کوئی ہوتا تو پھر کہتے میں نے قسم کھائی ہوئی ہے میں کسی سے بھلائی نہیں کرتا۔ اب میں پوچھ سکتا تو اس کو پکڑتا نا، آئے 2 نمبر مسلمان، تو قرآن سے دور ہے، ایسے قسم تو نے کھائی ہے بھلائی نہیں، یہ تو قرآن کہتا ہے ایسے نہیں کرو۔ لیکن چونکہ وہ ڈاکٹر تھا، اس کے پاس اختیار تھے، وہ اپنے وقت کا فرعون تھا، ہاں، کہ میرے دل سے تو بددعا نکلے گی نا، خدا تمہیں ذلیل کرے کہ تمہارے اندر میں کام ہو، کوئی میرے سامنے یا ممبر پر بیٹھا ہوں، مسجد کا امام ہوں، کوئی آئے کہتے ہیں مولانا صاحب کہ مسئلہ میں اپنے پوچھ رہے، میں کہتا ہوں میں نے قسم کھائی ہے میں کسی کو مسئلے نہیں بتا، تو اس کو اگر پاور چلے نا کان سے پکڑے باہر تھا، چل تو نے قسم کھائی، تو مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ تو نے قسم کھائی تو جاؤ نا دیہڑی کرو، مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں بیٹھو کہ تم پر انعام بریانی حلوے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، پھر جا، تو ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھے، تیرے پاس وہ لگا ہوا ہے، تنخواہ لے رہے وہ حرام خور، اور کہتے میں نے قسم کھائی ہوئی۔ تو اللہ فرماتے قسمیں نہ کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ آیت نمبر 224 کہ اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ۔ کس لیے؟ کہ تم تقوی نہیں کرو گے اور تم جو ہے نیکی نہیں کرو، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا، کہ تم نے اس پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے قسمیں اس بہانے سے یہ بہانہ بنا رکھا، میں پرہیزگاری نہیں کروں گا، میں نیکی نہیں کروں گا، میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں گا۔ اگر ایسے قسم تو نے کھائی تو اس کو فوراً توڑ ڈالو۔ اللہ کے نبی نے خود، میں نے کتاب الایمان مسلم شریف میں پڑھا ہے، اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام آتے ہیں، بولے یا رسول اللہ، جنگ تبوک کا واقعہ تھا، بولے یا رسول اللہ میں سواریاں چاہیے۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں اونٹیاں نہیں دوں گا۔ وہ گئے، پھر بولا بولے ادھر آ جاؤ، آئے، بولے یہ لو، اونٹنی آ گئی تھی، اس وقت نہیں تھی، بولے یہ لو چلے جاؤ۔ جب وہ چلنے لگے بولے یار یہ کیا ہوا، حضور نے تو قسم کھائی تھی، اللہ ہماری اس میں برکت نہ کر، یہ کیا کر دیا، حضور پر تو قسم آ گئی۔ واپس سے بولے یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا مجھے سب کچھ یاد ہے، لیکن میں جب قسم کھاتا ہوں اس کے علاوہ اچھا کام ہوتا ہے میں اس کو قسم کا کفارہ دے کے ہمیں سمجھانا مقصود تھا، اور وہ اچھا کام کر لیتا ہوں۔ بہت ساری مثال ہے اس طرح۔ اگر تو نے نیکی کی قسم کھائی ہے تو قسم تمہیں توڑنا ہے، اب اس کا کفارہ ادا کرو، اس قسم میں برقرار رہو گے تو گناہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا، علم رکھنے والا۔ تو مسلمان ایک غلط کام پر ہے، اس کو بتایا جائے وہ فوراً اس سے توبہ کرے۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں ماہ محرم میں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کلمہ گو مسلمانوں کو بدعات سے، خرافات سے بچائے، کہ یہاں نماز پڑھتے وہاں دیکھا تو کالے کپڑے بھی پہنے اور وہ جو ہے نا شور بھی مچا رہے، اور عجیب سے اس کی کیفیت ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا نہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون سا مسلمان ہے بھائی؟ بخاری شریف میں کتاب الجنائز میں ہم نے پڑھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سب جانتے ہیں، پیارے قائد و جان کے ازواج مطہرات میں سے زوجہ مطہرہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ شروع میں
ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت ہندار یہ مسلمان نہیں تھے تو اسلام کے خلاف بڑھی، لیکن جب مسلمانوں کے فتح مکے کے دن اب ہم ان کا نام لے کے کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے عقائد و جان کے سسرال والے ہیں۔ تو بخاری کی اس حدیث میں 1280 میں اس میں یہ کہ ان کے پاس ان کے والد کی خبر شام سے آئی، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان کے والد کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ خبر جو آئی تھی یہ اس کے بھائی کی خبر آئی تھی، اور یہ شام میں تھا۔ امیر معاویہ کے علاوہ ایک بھائی تھا جس کا نام یزید تھا، ایک یزید تو امیر معاویہ کا بیٹا ہے جس نے ظلم اور ستم کا بازار گرم کیا تھا، وہ نہیں، یہ اور تھا۔ اس کی جب خبر آئی تو اس نے 3 دن کے بعد جو زیب و زینت کے وہ ہیں آلات وہ منگوائے اور ہاتھ اور منہ پہ لگے، بولا مجھے اس کی ضرورت نہیں، بخاری کا حدیث سنا رہا ہوں، لیکن میں نے یہ اس لیے کیا کہ ہماری شریعت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 دن کے علاوہ سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کے وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ اور عدت گزارے گی، سوگ کرے گی اور عدت گزارے گی، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ میرا پیغام ہے دنیا والوں کو، اہل سنت و جماعت کے لیے، کہ بھئی 1400 سال کے بعد اگر آپ سوگ منا رہے ہیں تو کس شریعت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، میں اہل سنت و جماعت سے، دوسروں سے نہیں پوچھتا، کیونکہ ہندو تو بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ ہم تو کہتے ہیں غلط طریقہ ہے، بتوں کو نہیں پوجا، عبادت کے مستحق صرف اللہ کی ذات ہے، تو جو غلط ہے وہ تو غلط ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے ہو، صحابہ کا نام لیوا ہو، تم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو، یعنی مکمل دین کا دعویٰ کرتے کہ میں نے مکمل دین، اس قرآن کے حقانیت کا دعویٰ کرتے کہ اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے نا، پھر ان باتوں کو چھوڑو کہ نہیں یہ تو محرم ہے، اس میں تو ہم سوگ بھی بنائیں گے، اور پھر جو ہے نا ایک ملنگ بنائیں گے بچے کو، اس سے بھیک منگوائیں گے، اور پھر گیا اب 9-10 کو جو ہے نا پھر وہ گھر میں چولہا نہیں جلائیں گے، اور تو پتہ نہیں کون سا مسلمان بنا ہے۔ یہ دنیا کو پیغام دیتا ہوں، حالانکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ ضرورت اس وقت محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کسی ایک کی بھی اصلاح ہو جائے، کیونکہ یہ کس قدر غلط عقیدہ ہے جس کا ہے، اور وہ کہتا تو ہے کہ میں سنی کالے کپڑے پہنے ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے محرم کے لیے بنایا ہوا ہے۔ میں نے اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو دیکھا، بولو حضور ہم تو محرم کے لیے کالے کپڑے، بھائی تو پھر کہتا کہ میں کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ جعلی پیروں جعلی مولیوں کے پاس بیٹھا، اس نے اس کو دین بتایا بھی نہیں کہ بھائی تمہارے دین میں کیا یہ جائز ہے، تو آج میں نے بتا دیا، تو اتنے دنوں کے بعد سوگ۔ اب دیکھیں پیارے عقائد، دنیا میں سب سے بڑا جو اس امت کو صدمہ ہوا نا، آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جب عقائد و جہان دنیا سے پردہ فرما گئی، یہ سب سے بڑا صدمہ تھا جب حضور نے پردہ ظاہری فرمایا کہ صحابہ کی کیا، حضرت عمر نے تلوار نکالی، بولو کوئی نام تو لے کے حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، سرطان سے جدا۔ حضرت عثمان غنی تو بالکل ایسے ہے کہ کچھ سمجھ نہیں رہا، حضرت علی بیٹھے ہوئے اٹھ ہی نہیں رہا، کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا سانحہ تھا، یہ سب سے بڑا صدمہ تھا، لیکن ہم عقائد و جہان کے دنیا میں آمد کا یوم تو مناتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جس دن تمہیں خوشی منائے اس خوشی کا ذکر کرو، قرآن کہتے ہیں، لیکن حضور پردہ فرما گئے، ہم اس دن کا صدمہ نہیں مناتے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اللہ اکبر کیا تقریر کرتے ہیں کہ وہ سب ایسے صحابہ کہتے ہیں کہ یوں لگ رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں یہ آیت ما کان محمد نہیں، وہ آیت کس طرح ہے کہ اگر حضور علیہ السلام دنیا سے فرما جائے تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، تو اس پر بولے یہ آیت جب ہم نے سنی تو یوں لگ رہا کہ یہ آج یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور علیہ السلام دنیا سے، جو اللہ کی عبادت کرتا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا، جو حضور کی بات کرتے وہ پردہ فرما گئے۔ یہ سب سے بڑا سب، کئی صدمے آئے، لیکن
ہم نے جینا ہے اس قرآن و حدیث کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے ہم نے. تو رب کریم نے فرمایا ایسے قسمیں نہ کھاؤ کہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا، اصلاح نہیں کروں گا. اگر ایسے قسم تو نے کھائی، اب اس کا کفارہ ادا کرو، اس کو توڑ ڈالو. آگے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تم سے تمہاری بے ارادہ کھائی ہوئی قسموں پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. اس میں مجتہدین کرام کا بھی اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کسی نے ماضی کی یعنی ایک کام ہوا تھا، اس نے بولا اللہ کی قسم نہیں ہوا، لیکن اس کے علم ہے. امام مالک کا بھی یہ موقف ہے. اس کے ذہن میں یہی تھا جس پر وہ قسم کھا رہا ہے، لیکن وہ کام اس کا الٹ ہے. وہ کام اس کا الٹ ہے. پچھلے سال رمضان کس دن تھا؟ منگل کے دن پہلا روزہ تھا. بولے نہیں یار بدھ کو تھا، اسے بولا اللہ کی قسم منگل کو تھا. لیکن اس کے جتنے معلومات جان بوجھ کر کے یہ نہیں بولا جو ان کو علم تھا. تو کہتا ہے امام ابو حنیفہ کا یہ بھی لغو ہے، اور ویسے بھی زبان سے نکل جائے بغیر وہ بھی لغو ہے. امام شافعی کہتے ہیں نہیں یہ لغو نہیں ہے، لغو بغیر ارادے کے کوئی قسم زبان سے نکل جائے وہ لغو ہے. قسم لغو. اور دوسرا ہے یمین غموس جو گناہ کبیرہ، جان بوجھ کر کے گزشتہ زمانے پر ایک قسم کھانا. اس نے کام کیا، بولا اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، یا میں نے کیا اس نے نہیں کیا. جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھانا. غموس کے معنی غوطہ لگانا. تو یہ گناہوں میں گھس گیا. 7 بڑے بڑے گناہ کا ذکر جو قسم اب اس میں آیا ہے گناہ کبیرہ کا، اس میں ایک یمین غموس بھی ہے. تیسرا قسم جو ہے جس پر کفارہ ہے، وہ آنے والے وقت میں آپ نے کہا یہ کام میں کروں گا پھر آپ نے نہ کیا، یا آپ نے بولا میں نہیں کروں گا پھر آپ نے کر لیا، تو اس پر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا. غلام آزاد کرنا ہے اور یا جو ہے 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلانا، یا 3 روزے لگاتار رکھنے. یہ آئے گا کہاں پہ ہے یہ؟ سورہ مائدہ، یہاں اس کی تفصیل آ رہی ہے. آیت نمبر 89 ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارۃ. اگر اس قسم کو تو نے توڑا تو اس کا کفارہ جو ہے 10 مساکینوں کو جو آپ عام کھانا گھر میں استعمال کرتے ہیں، تطعمون اہلیکم اپنے گھر والوں کھلاتے ہیں، یا ان 10 مسکینوں کا کپڑا اور تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرنا. اور جو یہ نہ پائے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر 3 روزے ہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے. تو یہ 3 قسم کے قسمیں ہیں، لغو اور غموس اور منعقد. لیکن یؤاخذکم اللہ مواخذہ فرماتا ہے بما کسبت، وہ جو کرتے ہیں تمہارے دل، پکے ارادے سے، پکے اس سے تم کہ کروں گا یا نہیں کروں گا. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے. تیسری بات، مسائل پہ مسائل چل رہے ہیں. للذین یؤلون من نسائہم، یہ قسم کے متعلق ہے کہ وہ لوگ جو قسم کھاتے اپنی بیویوں سے کہ میں آپ کے ساتھ مقاربت نہیں کروں گا، عمل زوجیت نہ کروں گا، تربص 4 اشہر. اس نے قسم کھائی 4 مہینوں کی یا 4 مہینوں کی سے زائد کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا. اس کو کہتے ہیں ایلا. طلاق کی بہت ساری قسمیں ہیں. زہار، آپ طلاق زہار پڑھ چکے ہیں جو اس میں تھا، کیا نام ہے، 28ویں پارے کے پہلے اس میں زہار. طلاق رجعی آ رہے ہیں، طلاق مغلظہ، طلاق بائن، طلاق معلقہ، بہت ساری ہے. ایک اس میں طلاق ایلا ہے. کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں مولی. اس شخص نے ایلا کیا تو یہ مولی ہو گیا. کیا؟ ایک ہوتے ہیں مولوی اور ایک ہوتے ہیں مولی. جس نے عورت سے قسم کھائی کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ مولی ہے. یہ شخص سمجھ آئی؟ اس نے قسم کھائی
اب 4 مہینے گزر گئے اور یہ اس کے پاس نہیں گیا، عورت آزاد ہو گئی، طلاق بائنہ ہو گئی۔ اور اگر 4 مہینوں سے پہلے یہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، اب کفارہ ادا کرے گا، کفارہ یمین۔ جیسے کوئی نظر مانتا ہے تو نظر پورے نہیں کرتا، تو اس پر بھی جو ہے کفارہ یمین ہوتا ہے، اور یمین کا کفارہ آپ نے سن لیا ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر یہ رجوع کر لے تو کفارہ دے دے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ تو یہ طلاق ہو جائے گی عورت کہ اس نے طلاق کی الاپ نے سیکھ لیا کہ اس نے قسم کھائی اپنی بیوی کی مقاربت سے، عمل زوجیت سے، اس کے پاس جانے سے 4 مہینے یا اس سے زیادہ کا۔ اگر 4 مہینے سے کم اس نے قسم کھائی تو 3 مہینے بولے تو 3 مہینے کے بعد بھی جا سکتا ہے، کوئی اس پر طلاق پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ویسے اگر قسم نہیں کھائی تو 10 سال گزر جائے، 20 سال گزرے، اسے طلاق نہیں پڑتی، لیکن اسے نہ جانے کی قسم کھائی کہ میں نہیں جاؤں گا پاس، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو ان قسموں کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ ان کی 4 قسمیں۔ کتنے قسمیں؟ فرض، واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام۔ 4 سے بھی زیادہ قسمیں ہیں، 6 قسمیں یہاں بیان گئی ہے۔ فرض، واجب، مستحب، مباح، مکروہ، حرام۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر قسم کھانا فرض ہے۔ نمبر 2، اگر اپنی جان یا کسی مسلمان کی جان کو بچانا قسم کھانے پر موقوف ہو تو قسم کھانا واجب ہے۔ مثلا کوئی شخص قتل کے الزام سے بری ہو اور اس پر قسامت کے ذریعے قسم لازم آ رہی ہو، یا کوئی اور مسلم بری ہو اور اس کو علم ہو تو اس پر قسم کھانا اور اس مسلمان کی جان بچانا کہ بے گناہ، تو قسم کھانا یہاں پہ واجب ہے کہ جائے گا قسم کھائے گا۔ ہم تو کہتے ہیں، ہم تو وہاں جاتے ہیں جتنے 2 روپے دی خیر ہے، تو گواہی دے گا؟ وہاں ہے بھی؟ بولے نہیں، میں کیوں دوں گا، میں یہاں باہر درس دے رہا تھا تو میں نے بولا بھائی تمہارے سامنے کوئی واقعہ ہوا اور آپ دیکھ بھی رہے، آپ کوئی آیا، آپ کہتے کوئی گواہی دے گا؟ بولا ہم کیوں دیں؟ کیوں؟ بولا وہ ہمیں کل پولیس پوچھیں گے کہ، تو یعنی ہم تو کہتے ہیں ہم تو وہاں پہ قسم کھائے جتنے 2 روپے دی خیر ہے، یہاں کسی کی جان بچ رہی ہے، کسی کا وہ ہو رہا ہے، نہیں ہم نہیں کریں گے، ہم گواہی نہیں دیں گے بولے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے کتنا بڑا ظالم ہے وہ انسان جو گواہی کو چھپائے۔ بھائی زندگی اللہ کے لیے گزارو نا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس گواہی ہے؟ بولا ٹھیک ہے، میں یہ بات حق ہے بھائی، ایسے ہی ایسے دنیا کا نظام تو چلنا، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کا خیر خواہ ہو، اور ہم کہتے ہیں نہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ پیسے لے کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جہنم مول لے رہے ہیں، کیوں قسمیں کھاتے ہو بھائی؟ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج خاندانوں میں بھی میں نے خود اپنی زندگی میں خاندان میں ایسے واقعات ہے، میں نے بولا مر بھی جاؤں ایسے نہیں کروں۔ بولو لوگ تو اپنوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، میں نے بولا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، پیارے نبی کا امتی ہوں، میں شریعت سے میری جان بھی چلی جائے میں نے قدم۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ میں خاندان کے لیے جو جھوٹ کی گواہی دوں؟ کیوں؟ اور آپ کو کتنے لوگ بولا ہمیں تو 2,000 روپے لیتے، 3,000 کہتے ہم آپ کے لیے قسم کھاتے ہیں، لیکن غریب یہ جو قسمیں کھاتے بے ایمان ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا، یہ دنیا کے جو پجاری ہوتے ہیں، اس لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ نمبر 3، اگر 2 مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے یا کسی مسلمان کے دل سے بغض زائل کرنے کے لیے یا دفع شر کے لیے قسم کھانی پڑے تو یہ قسم کھانا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 4،
کسی مباح کام پر قسم کھانا مباح ہے۔ محمد بن قرظی نے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر عصا لیے ہوئے کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا اے لوگو، تم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے قسم سے گریز نہ کرو، اور پھر کیا فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ کی قسم یہ عصا ہے۔ بولیے کہ مباح عمل اس میں کیا ہے، اس میں گناہ تھوڑی ہے۔ کسی کو یقین دلانے کے لیے اسے بات اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، کسی مستحب کام کے ترک پر یا کسی مکروہ کام، ناپسندیدہ کام کے ارتکاب پر قسم کھانا مکروہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، یہ قسمیں نہ کھاؤ۔ روایت میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ حضرت مصطح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے میں انہوں نے حصہ لیا ہے، وہ اس میں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اس کی مدد کرتا تھا، ان کو اس کا خرچہ دیتے تھے، صدقات و خیرات دیتے تھے۔ اب اس نے کہ میں نہیں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے قسم نہ کھائے، وَلَا يَأْتَلِ، قسم نہ کھائے، تم میں سے فضل والے۔ صدیق اکبر کو رب کے قرآن میں فضل والا کہا گیا ہے، شان والا کہا گیا کہ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، کہ وہ دے دے اپنے رشتہ داروں کو اور مساکین، مہاجرین فی سبیل اللہ کے، وہ درگزر کرے اور معاف کر دے۔ تو اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہارے پر؟ تو جب یہ آیت سنی گئی تو صدیق اکبر تو یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں، میں نے ان سے درگزر کیا۔ وہ ایسے شان صحابہ ہے کہ جب کوئی بات سنتے فوراً لبیک۔ 6 نمبر پہ جو حرام ہے قرآن مجید میں منافق کے متعلق اللہ نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ دانستہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کے مال کو قسم سے کھا لیا کہ قسم یہ میرا، یہ جھوٹی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ ان پر غضب کرے گا۔ کتنے ہمارے عدالتوں میں مسلمان قسموں کے ذریعے، طلاقوں کے ذریعے، ہمارے ہاں ہوتے کہتے یار اس کو قسمیں، تو وہ بالکل مسلمان کی پتہ نہیں ہے یہ وہ کون سے مسلمان ہیں جو یعنی اب اس کو بولا تو طلاق کرتا ہے کہ بیوی کو کہا کہ میں نے یہ کام نہیں کہا، تو اس سے بعض مسلمان تو ڈرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں یار ہم نے ویسے بھی 1000 مرتبہ چھوڑے، ایک مرتبہ اور بھی چھوڑ دے، کیا ہوتا ہے اس سے، ہم نے تو ویسے بھی جب سے شادی کی تو ہر دوسرے دن طلاق دیتے رہتے ہیں، ایسے بے ایمان بھی تو ہیں۔ اور قسم وہ تو آپ کو ہزاروں میں ایک کامل مسلمان مل جائے بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قسمیں تو یوں کھاتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ارے وہ نمازی آپ بولیں گے کہ یہ تو بڑے لگتا ہے یوں ہے کہ مفتی ہے، لیکن جب قسموں پر آتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کبھی رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ بھائی یہ تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو قسم کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جھوٹی قسم کہ میں ایسے نہیں ہوں، حالانکہ وہ ایسے ہے، یا میں نے ایسے نہیں کیا اور اس نے ایسے کیا ہے۔ تو آج کے مسائل میں ہمارے قسموں کے بارے میں، بیوی سے قسم کھائے ایلا کا، وہ بھی اس کو چاہیے کہ اس کا کفارہ دے دے، اور اس قسم کو توڑ ڈالے، اور اس کے علاوہ جو دوسری قسمیں ہیں نیکی وغیرہ پہ اس کو توڑ کر اس کا کفارہ دے، اور یمین غموس قطعاً ان سے بچتے رہے۔ اگر اس نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ سے اس پر معافی مانگے۔ کل سے پھر ایک بار جو ہے یہ اچھا موضوع جو چل رہا تھا کہ طلاق شدہ عورتیں، ان کی عدت کیا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے بھائی بہنیں، وہ تھوڑا سا دین سیکھیں کہ طلاق کیا ہوتا ہے، طلاق کس طرح دی جاتی ہے۔ کتنے لوگ میرے پاس ابھی دیکھیں یہ اس پر واٹس ایپ یہ طلاقوں کے مسائل چل رہے ہیں کہ اتنے لوگ پھنسے ہوئے،
بھائی میں غصے میں تھا، اور کبھی کہتے وہ تو بیوی حمل سے ہے، اور ایک کبھی کہتے نہیں وہ فلاں ہے، بہانے کر کر کر. تو بھائی تمہیں پہلے کیا ہوا تھا؟ نہیں بس وہ ہے. میں نے بولا کسی کے سر پہ تو نے گن رکھی اور اس پر 10 گولیاں تو نے چلائی، اب تیرا پچھتانا کیا ہو گیا بھائی؟ تو نے تو اس کو مار دیا، اب 3 طلاق دی، اب کیا ہوتا ہے یار؟ اس کے علاوہ کتنے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، اپنا مسلک چھوڑ دیں، مسلک حق کا. ایسے بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں 3 نہیں ایک، 3 بھی ایک صحیح ہے. بھائی وہ تو کسی طریقے سے آپ اپنی بیوی کے لیے دین چھوڑو گے، اپنی شریعت چھوڑو گے، وہ تو بہت ساری چیز آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ جائز قرار دے دیں گے. اللہ ان کے شر سے بچے، بولے آمین. کریم اللہ سے دعا ہے دین اسلام کو سمجھنے، ہم جس نیت سے اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ جتنی زندگی باقی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اللہ شر پسندوں کے شر سے بچائے. اپنی شریعت کو سیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو ہمارے ہاں پھر رونا پٹنا اور یہ چیزیں کم ہوں گی، پچھتاوے کم ہوں گے. جب قرآن کا درس سنیں گے، اے لوگوں دنیا کے ٹک ٹاک وغیرہ سنتے ہو، ارے 10 منٹ کے لیے درس سن لیا کرو، یا ہمارا جو نمبر ہے 0340 98 66 570، اس پر جو ہے نا اپنے مسائل پوچھ لیا کرو. اور نکاح ہو تو نکاح میں ایسے قاضی کو بلایا کرو کہ کم از کم آدھا گھنٹہ تو بیان کرے. جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو تو پتہ چلا ہے کہ اس بیوی کے کیا حقوق ہے. آگے آیتوں میں آ رہے ہیں کہ بیویوں کو حقوق کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا. اللہ تعالی ہمیں بیان کرنے کا، میرے بہن بھائی مسلمان کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.